سامنے والا بوا کھول دے بھائی، باہر ایک صاف رکھ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ لائق ست تعظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ انہی آیات کے متعلق انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل افراط و تفریط، طنز و تنقید، فرقہ واریت سے بچتے ہوئے خالصتاً قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، انسان پر جو حالات و واقعات پیش آتے ہیں ان کے وقوع ہونے میں سب سے بڑی اور مؤثر چیز وہ انسان کے اعمال ہیں۔ سادہ لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر جو حالات و واقعات، جو تنگی اور فراخی، جو ٹینشن اور پریشانی آ رہی ہے، یہ طبعی اور ظاہری اسباب کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ اپنی اس سادہ طبیعت کی وجہ سے، اپنی اس غلط فہمی کی وجہ سے ان چیزوں کا حل ظاہری اسباب میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں یوں کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا، ایسے کر لوں گا تو ایسے ہو جائے گا،
یہ سبب اختیار کر لوں گا تو میرے پریشانی دور ہو جائے گی، یہ سبب اختیار کر لوں گا تو میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ انہی اسباب کے پیچھے پڑے رہتا ہے اور مرتے دم تک انسان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ جبکہ قرآن و حدیث کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان حالات و واقعات کے وقوع پذیر ہونے میں، ان حالات و واقعات کے پیش آنے میں لوگوں کے اعمال کا دخل ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ اعمال اچھے ہوئے تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جس کی وجہ سے اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، وقت پہ بارشیں نازل ہوں گی۔ اور جب اعمال برے ہوں گے تو بے اطمینانی ہوگی، بے سکونی ہوگی، رحمتیں اٹھ جائیں گی، برکتیں روٹھ جائیں گی، لوگ دعائیں مانگیں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، لوگ بارش مانگیں گے، بارش نازل نہیں ہوگی۔ تو جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حالات و واقعات بھی ہوں گے۔ اچھے اعمال کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے اور برے اعمال کو گناہ کہا جاتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، یاد رکھو کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں وہ اپنے ان کیے ہوئے گناہوں کی سزا عن قریب دیکھ لیں گے۔ وہ تمام کام کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جن سے شریعت نے، جن کے کرنے سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، اگر وہ انسان کے بدن سے صادر ہوں تو انہیں ظاہری گناہ کہا جاتا ہے، اور اگر وہ دل سے ہوں، ان کا تعلق دل کے ساتھ ہو، دل کے اعتقاد کے ساتھ ہو تو انہیں باطنی گناہ کہا جاتا ہے۔ پھر ان گناہوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کہیں گناہوں کو اسم کہا گیا ہے، کہیں گناہوں کو خطا کہا گیا ہے، کہیں گناہوں کو سیئہ کہا گیا، کہیں گناہوں کو معصیت کہا گیا،
اور کہیں گناہوں کو ذنب کے لفظ سے بولا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو مختلف الفاظ ہیں اور یہ جو مختلف گناہ ہیں ان کی تعریف بھی الگ الگ ہے۔ اسم اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جسے انسان بالقصد اور بالارادہ کرے، اپنی مرضی سے کرے، اور خطا اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جو غلطی سے ہو جائے اس میں انسان کی نیت اور ارادے کا دخل نہیں تھا۔ اور ذنب اس گناہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے کوئی خطا ہو جائے، کوئی معمولی غلطی ہو جائے، اسے ذنب کہتے ہیں۔ اور سیئہ اس گناہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کو حکم کو پورا کرتے ہوئے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ جس پر کوئی وعید وہ نازل نہ ہوئی ہو، جس غلطی پر کوئی وعید مرتب نہ ہوئی ہو، زیادہ شدید غلطی نہ ہو۔ اور معصیت اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جو بندہ بالارادہ کرے اور اس کے کرنے پر وعید نازل ہوئی ہو کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یہ سزا ہوگی۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں قرآن مجید میں جو اللہ نے گناہوں کے لیے بولے ہیں۔ اور پھر یہ جتنے بھی گناہ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جتنے بھی برے اعمال ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ اب صغیرہ کون سے ہیں اور کبیرہ کون سے ہیں، اس بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کہ جن کے کرنے پر لعنت اور وعید نازل ہوئی ہے انہیں کبیرہ کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ صغیرہ ہیں۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کہ جن کے کرنے پر لعنت اور وعید کے الفاظ کے ساتھ ساتھ جہنم کا ذکر بھی آیا ہے انہیں کبیرہ کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ صغیرہ ہیں۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ اور کبیرہ ہونے کا تعلق احوال کے ساتھ ہے، کہ اگر کسی انسان سے غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا، بھول سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ صغیرہ ہے، اور اگر کسی نے بالارادہ کیا، جانتے بوجھتے ہوئے کوئی گناہ کیا کہ یہ گناہ ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والا کام ہے، اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے، اپنی چاہ سے اگر کوئی گناہ کیا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، تو وہ کبیرہ ہے۔ اب یہ گناہ، کبیرہ گناہ کتنے ہیں، اس بارے میں بھی علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 70 ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد
467 ہے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 700 ہے، اور یہی قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی ہے۔ اور شیخ ابو طالب مکی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 17 ہے۔ تو ان میں سے چند گناہ یہ ہیں کہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے پیٹ کے ساتھ ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق شرمگاہ کے ساتھ ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق ہاتھوں کے ساتھ ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق پاؤں کے ساتھ ہے، اور ایسے بھی گناہ ہیں کہ جن کا تعلق جمیع بدن کے ساتھ ہے۔ دل کے گناہ، کفر و شرک، یہ دل کا گناہ ہے، اس لیے کہ عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے۔ تصدیق قلب کے نام عقیدہ ہے۔ اگر وہ دل سے اسلام کی تصدیق کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے تو مومن ہے، اور اگر دل کے اندر کفر ہے، دل میں تصدیق نہیں ہے، زبان سے خواہ کتنا ہی کہتے رہے کہ میں بھی مومن ہوں، تو وہ مومن نہیں ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے یہی تو فرمایا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو کفر اور شرک یہ دل کا گناہ، بار بار اللہ کی نافرمانی کرنا دل کا گناہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا دل کا گناہ، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا یہ دل کا گناہ، حسد کرنا، بغض رکھنا، دل میں کینہ رکھنا، تکبر اور غرور، یہ سب دل کے گناہ۔ اور اسی طریقے سے زبان کے گناہ، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، تہمت لگانا اور غالب دینا، اسی طریقے سے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سارے کے سارے، اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جادو کے کلمات کہنا، یہ وہ زبان کے گناہ ہیں جنہیں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیٹ کے گناہ، سود کھانا، ناحق یتیم کا مال کھانا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کھانا پینا، شراب پینا، یہ سارے کے سارے پیٹ کے کبیرہ گناہ۔ شرمگاہ کے گناہ، لواطت کرنا، زنا کرنا، ہاتھوں کے گناہ، چوری کرنا، قتل کرنا، پاؤں کا گناہ، اللہ کے راستے سے بھاگنا، میدان جہاد سے فرار ہونا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ سارے بدن کا گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ جمیع بدن کا گناہ ہے۔ تو یہ چند کبیرہ گناہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ پھر ان کی معافی کے اعتبار سے بھی گناہوں کی 4 قسمیں ہیں۔ معاف ہونے کے اعتبار سے وہ گناہ کہ جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، کسی نیک عمل کے کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، انہیں صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ جو صغیرہ گناہ ہیں ان کے لیے معافی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی نیک عمل کیا، اللہ رب العزت اس نیک عمل کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے لیے کفارہ ہے، کہ پچھلا جمعہ پڑا
اور یہ جمعہ پڑھا، اس جمعہ کے درمیان میں جو چھوٹے گناہ ہو گئے ہیں، صغیرہ گناہ ہو گئے ہیں، وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز کے لیے کفارہ ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھ لی، درمیان میں جتنے صغیرہ چھوٹے گناہ ہوئے، ظہر کی نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ معاف فرما دیں گے۔ عصر کی نماز پڑھنے سے ظہر اور عصر کے درمیان کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ مغرب کی نماز پڑھنے سے عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور عشاء کی نماز پڑھنے سے مغرب اور عشاء کے درمیان میں جو گناہ ہوئے اللہ معاف فرما دیں گے۔ یہ تو ہیں صغیرہ گناہ جو نیک اعمال کے کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے، جب اس کا وضو مکمل ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ صغیرہ گناہ۔ اور بعض وہ گناہ ہیں کہ جن کی معافی کے لیے ایمان شرط ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ شرک کرنا اور کفر کرنا۔ شرک اور کفر وہ گناہ ہیں کہ یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ ایمان قبول نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اور ان کے علاوہ کچھ وہ گناہ ہیں کہ جو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جو گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی مشیت پہ موقوف ہیں، اور بعض وہ ہیں جو بندوں کی معافی کے ساتھ مشروط ہیں۔ جو گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور اللہ کی مشیت سے معاف ہوتے ہیں وہ ہیں حقوق اللہ، یعنی اللہ اپنے حق جو ہے بندے کی توبہ کرنے سے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ گناہ کہ جو اس وقت تک توبہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے، ان گناہوں کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ کسی کا حق مار لیا، کسی کو گالی نکالی، کسی پہ تہمت لگائی، کسی پہ بہتان لگایا، الزام لگایا، کسی کی غیبت کی، حسد رکھا، یہ اس کیٹیگری کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے حقوق العباد کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ سامنے والا بندہ معاف نہ کرے، یہ معلق رہیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان پر جو حالات و واقعات آتے ہیں، خوشی اور غمی کے جو حالات آتے ہیں، سکون اور بے سکونی کے جو حالات و واقعات پیش آتے ہیں، ان میں سب سے مؤثر چیز وہ انسان کے اعمال ہیں۔ اگر اعمال برے ہیں، اگر انسان سے مجموعی طور پر گناہ صادر ہو رہے ہیں تو پھر حالات بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنقا۔ لوگ کہتے ہیں جی بے یقینی اس لیے ہے، بے سکونی اس لیے ہے، حالات خراب اس لیے ہیں کیونکہ معیشت ٹھیک نہیں ہے۔ معیشت ٹھیک نہیں ہے، معیشت ٹھیک ہو جائے گی تو ہم سب خوشحال ہو جائیں گے، ہمارا حال ٹھیک ہو جائے گا، سکون آ جائے گا، اطمینان ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو یورپی ممالک ہیں، جاپان کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، فرانس، چائنا، اگر آپ کسی وقت گوگل پہ سرچ کریں کہ سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں پہ ہوتی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا سب سے زیادہ خودکشی ان یورپی ممالک میں ہو رہی ہے۔ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، اور جماعت والے تو یہ بتاتے ہیں کہ جاپان کے اندر لوگوں نے نام لکھوائے ہوئے ہیں کہ ہمارا نمبر لگاؤ، ہم نے مرنا ہے۔ وہاں پہ قانونی طور پہ منظوری لینا ہوتی ہے، چنانچہ حکومت کے پاس نام رجسٹر کرواتے ہیں، پھر وہ وقت دیتی ہے اور اس وقت پہ جاتے ہیں، وہ ایک مخصوص طریقے سے بندے کو مار دیتے ہیں۔ لوگ اپنی زندگیاں ختم کر رہے ہیں۔
ان کی معیشت بھی ٹھیک ہے، ان کے پاس جدید سے جدید تر ٹیکنالوجی بھی ہے، ہر قسم کے اسباب ان کے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود ان کی زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ معیشت ٹھیک ہے پھر سکون کیوں نہیں ہے؟ تو پتہ چلا کہ ان کی زندگی کے اندر اچھے اعمال نہیں ہیں، گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس گناہوں والی زندگی کی بے برکتی کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ تو معیشت کے ٹھیک ہونے سے بندوں کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، رزق کے مل جانے سے، روٹی کے مل جانے سے حالات ٹھیک نہیں ہوا کرتے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے کہ جی معیشت ٹھیک ہوگی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا معیشت کیوں خراب ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ دن رات ہم پیسہ کمانے کے اندر لگے ہوئے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، صبح سے لے کے شام تک ہر بندہ مشین بنا ہوا ہے۔ اب جب سب پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ معیشت ٹھیک نہیں ہے۔ تو معیشت خراب کیوں ہوتی ہے اس کا ذکر اللہ نے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنقا، فرمایا جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، کلمے کی طرف آ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، مسجد کی طرف آ جاؤ، تلاوت کی طرف آؤ، اعمال کی طرف آؤ، آگے سے جواب ملتا ہے جی پہلے بڑے پریشان ہیں، ہمارے پاس وقت کہاں ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، دکانداری کریں، کھیتی باڑی کریں، کوئی نظام کا سوچیں تو مسجد کی طرف بلا رہے ہو۔ گویا کہ یوں سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جانے سے میری دکان کا حرج ہوگا، میرے کاروبار کا نقصان ہوگا، میری کھیتی باڑی کا نقصان ہوگا، اور اگر نماز کو چھوڑ کر میں کھیتی باڑی پہ چلا گیا، دکانداری پہ چلا گیا، کاروبار پہ چلا گیا تو میری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، جبکہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کے چھوڑنے سے تیری معیشت برباد ہو رہی ہے، ان چیزوں سے منہ موڑنے سے تیری رزق کے اندر بے برکتی آ رہی ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا من اعرض عن ذکری، جس نے منہ موڑ لیا، جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے۔ مولا کریم ذکر سے کیا مراد؟ فرمایا ذکر سے کلمہ طیبہ مراد، ذکر سے کلمہ توحید مراد، ذکر سے ایمان مراد، ذکر سے نماز مراد، ذکر سے اعمال صالحہ مراد، ذکر سے مسجد مراد، ذکر سے درود پاک مراد، ذکر سے وظائف مراد، ذکر سے تسبیحات مراد، ذکر سے تلاوت مراد۔ فرمایا کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، من کان لہو من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، میں ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، ان کی روزی روٹی تنگ ہو جائے گی۔ فرمایا دنیا کے اندر ان کی روزی تنگ پڑ جائے گی، ان کی روزی روٹی تنگ پڑ جائے گی، ان کا معاش تنگ پڑ جائے گا، ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اور فرمایا قیامت کے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ان لوگوں کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا کہ یہ جو بر و بحر کے اندر فساد ہے، یہ جو خشکی میں، تری میں، زمین پہ اور سمندروں میں یہ جو فساد آتا ہے، جو حالات خراب ہوتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس اسباب نہیں ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس مشینیں نہیں ہیں، ان کے پاس یہ نہیں ہے، ان کے پاس ڈالر نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ اس لیے نہیں ہے بے سکونی
یہ بے اطمینانی اور بے برکتی اس وجہ سے نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر گناہ گار بہت ہو گئے ہیں، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ یہ حالات کیسے بدلیں گے؟ یہ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ اس وقت ٹھیک ہو گئے جب بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرے گا، جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، غلط راستے پر چل رہے ہیں صحیح راستے پہ آئیں، برے اعمال کر رہے ہیں نیک اعمال کی طرف آ جائیں، مسجد سے دور ہیں مسجد کی طرف آ جائیں، نماز سے دور ہیں نماز کی طرف آ جائیں۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو ملک میں تبدیلی آ جائے گی۔ یہ لوگوں کے نعروں سے تبدیلی نہیں آتی، کسی کے پیچھے چلنے سے تبدیلی نہیں آیا کرتی، ماز کھوکھلے نعرے لگانے سے تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تبدیلی آ جائے تو سب سے پہلے مجھے خود کو بدلنا ہوگا، میں اپنے آپ کو بدلوں، اپنی زندگی کو بدلوں، اپنے طرز حیات کو بدلوں، اپنے اعمال کو بدلوں۔ برے اعمال کر رہا ہوں تو اچھے اعمال کی طرف ہوں، گناہ کر رہا ہوں تو چھوڑ دوں۔ جب میں اپنے آپ کو بدلوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے حالات کو بدل دیں گے۔ میرے گھریلو حالات تب تبدیل ہوں گے جب میرے گھر والے بدلنا شروع ہو جائیں گے، میرے ملک کے حالات تب تبدیل ہوں گے جب ملک کی عوام اپنے آپ کو بدلنا شروع کرے گی۔ اور فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا یہ جو کچھ انسانوں کو پہنچ رہا ہے، یہ جتنی مصیبتیں انسان کو پہنچتی ہیں، تمہارے اوپر جتنی مصیبتیں آتی ہیں، فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تم خود کر رہے ہو۔ اور فرمایا کہ ویعفو عن کثیر، اور بہت سے تو ہم معاف کر دیتے ہیں، یعنی جتنے تم گناہ کر رہے ہو ان کے مطابق تو ہم حالات بھیج ہی نہیں رہے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جتنے گناہ کرتے ہو، اگر ان کے مطابق تمہارے حالات خراب ہوتے تو اللہ معاف فرمائے قیامت ہوتی، افراتفری ہوتی۔ فرمایا کہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جنہیں ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے انفرادی حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں اور میرے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے فرمایا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، اپنے آپ کو بدل لو۔ جب تم اپنے آپ کو بدل لو گے تو اللہ تمہارے حالات کو بھی بدل دیں گے۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔